بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی مجلس میں ہم آپ کو دو باتیں بتانے والے ہیں۔ یہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اکثر غیر مقلدین کو، احناف کو طعنہ دیتے ہیں کہ تقلید ام الخبائث ہے۔ دوسرا طعنہ یہ دیتے ہیں کہ ہر مقلد جاہل ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ اس کی صداقت کیا ہے، کیوں وہ ایسا کہتے ہیں۔ اگر تقلید ام الخبائث ہے تو سب سے بڑے خبیث تو غیر مقلد ٹھہریں گے، کیونکہ احناف اگر ایک امام کی تقلید کرتے ہیں تو غیر مقلدین 70 اماموں کی تقلید پر مجبور ہیں۔ شاید وہ الٹا بولتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ترک تقلید ام الخبائث ہے، اور اس کے دلائل و شواہد بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ مشہور غیر مقلد عالم محمد حسین بٹالوی مرحوم، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے غیر مقلدیت کو کافی فروغ دیا ہے۔ ایسے زمانے میں جب کہ وہابی اور محمدی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو رہے تھے، تو انہوں نے انگریز دفاتر میں جا کر کے اپنے کو اہل حدیث رجسٹرڈ کرایا اور اہل حدیثوں پر بڑا احسان کیا، ورنہ اس سے پہلے ان کو کوئی مسلمان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے جا کر کے غیر مقلدوں پر احسان کرتے ہوئے اپنی جماعت کو اہل حدیث کے نام سے رجسٹرڈ کروایا۔ تو ملکہ معظمہ وکٹوریہ کے آفس سے ان کو منظوری ملی ہوئی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حنفی مقلد کبھی مرزائی نہیں ہو سکتا جب تک وہ حنفی مذہب کا مقلد ہو، اور یہ بات 100% صحیح کہی ہے محمد حسین بٹالوی نے کہ حنفی اگر مذہب حنفی کا سچا مقلد ہو تو کبھی مرتد نہیں ہوتا، کبھی قادیانی نہیں ہوتا، کبھی چکرالیوی نہیں ہوتا، شیعہ نہیں بنتا، یا اور کسی جماعت میں نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقلید گویا کہ اس کے لیے ایک طرح کی رکاوٹ ہے، لیکن تقلید سے آدمی آزاد ہوتا ہے تو کسی بھی فرقے میں جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ قادیانی کی اتباع کی بلا فرقہ میں پھیلی ہوئی ہے، جو عامی و جاہل ہو کر مطلق تقلید کے تارک و غیر مقلد بن گئے ہیں، یعنی جو تقلید کو چھوڑ دیے ہیں اور آزاد ہو گئے ہیں وہی قادیانیت کو قبول کر رہے ہیں، وہی قادیانی بن رہے ہیں۔ یا نیچریوں میں جو اس قسم کے غیر مقلد کی برانچ ہے، نیچری کون ہے؟ نیچری جو معجزات کے منکر ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت کے منکر ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ غیر مقلدوں کی برانچ ہیں، ان کی شاخ ہیں، ان کا شعبہ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں بٹالوی صاحب کہ جاہل لوگ جو مطلق تقلید چھوڑ کر شتر بے مہار ہو بیٹھے ہیں اور مطلق تقلید کے نام سے ایسے چونکتے ہیں کہ تقلید جماعت سلف صالحین، صحابہ و تابعین و اجماع مسلمین کو بھی گمراہی جانتے ہیں، اور خاک شاہ کی کتیا کے مانند کس و ناکس کی جو کوئی آیت خواہ کسی غلط معنی سے سنائی جاتی ہو یا کوئی حدیث خواہ موضوع ہی ہو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہو کی پیروی اختیار کرتے ہیں اور ان کے دام میں آ جاتے ہیں۔ خاک شاہ کی کتیا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا محمد حسین بٹالوی غیر مقلد تجربے کے بعد غیر مقلدوں کو خاک شاہ کی کتیا کہہ رہے ہیں۔ کبھی اس دروازے پر کتیا جاتی ہے، کبھی اس دروازے پر جاتی ہے، یہاں پتھر کھاتی ہے، وہاں جوتے کھاتی ہے۔ یہی حال غیر مقلدوں کا ہے، جسے مولانا حسین بٹالوی نے کہا۔ تو گویا کہ ترک تقلید کی وجہ سے غیر مقلدین خاک شاہ کی کتیا بن گئے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، کتنا ذلت آمیز جملہ ہے جو مولانا بٹالوی نے غیر مقلدوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ کیا یہ ترک تقلید کی نحوست نہیں ہے؟ مولانا
قاضی عبدالاحد خانپوری صاحب غیر مقلد عالم التوحید و سنہ صفحہ نمبر 262 میں لکھتے ہیں کہ پھر ملاحدہ قادیانیہ نکلے تو انہوں نے بھی انہی کے باب اور مدخل اور دہلیز سے داخل ہونا اختیار کیا اور جماعت کثیرہ کو ایمان سے مرتد یا منافق بنایا۔ جو ملاحدہ زنادقہ چکڑالویہ نکلے تو انہوں نے بھی اسی کے دہلی دروازے سے داخل ہوئے۔ تو محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں غیر مقلد علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جتنے گمراہ فرقے انگریزوں کے بعد آئے ہیں، اکثر ان میں سے جو مرتد ہوئے ہیں وہ پہلے غیر مقلد بنے، غیر مقلدیت کے دروازے سے اسلام سے نکلے اور مرتد ہوئے۔ قادیانی خاص طور پر اسی دروازے سے نکلے، چکڑالوی اسی دروازے سے نکلے، منکرین حدیث اسی دروازے سے نکلے، اہل قرآن اسی دروازے سے نکلے، جماعت المسلمین اسی دروازے سے نکلے، جماعت الغرباء اسی جماعت سے نکلے۔ اس طرح تقریباً 8-10 گمراہ جماعتیں غیر مقلدیت کے دروازے سے باہر آئی ہیں۔ اسی ذہنی آوارگی کو محسوس کرتے ہوئے امت کے اخیار نے ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کو واجب قرار دیا ہے، خواہ غیر مقلدین۔ خود غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن بھوپالی نے فرمایا کہ ہر عامی پر تقلید واجب ہے، اور وحید الزماں صاحب جو غیر مقلدین کے امام ہیں کہتے ہیں کہ لابد للعام من تقلید مجتہد او مفتی نزل الابرار، یعنی ہر عامی کے لیے کسی مجتہد، امام یا کسی مفتی کی تقلید واجب ہے۔ دوسری کتاب میں لکھتے ہیں کہ ووجب علی العام تقلیدہ والاخذ بفتواہ، لقطۃ العجلان صفحہ نمبر 137، یعنی ہر عامی پر امام اور مفتی کی تقلید واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا غیر مقلدوں میں عامی لوگ نہیں ہوتے؟ ہر کوئی چور، چمار، امیر، غریب، ملازم، مزدور اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے موچی تک، حتیٰ کہ موچی بھی، سبھی مجتہد ہیں یا کچھ عامی بھی ہیں؟ میرا اپنا تجربہ یہ ہوا کہ اس مقدس جماعت کے اندر عامی کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ شخص بھی جس کو ابجد سے بھی واقفیت نہیں، وہ بھی ترک تقلید کی برکت سے مجتہد اور عالم بنا ہوا ہے، اور برملا کہتا ہے کہ مقلد جاہل ہوتا ہے۔ بے شمار لوگوں سے میرے مباحثے ہوئے، میرے پاس مراسلے آتے ہیں، اور حرکت الدفاع کے اندر بہت سارے کمنٹس آتے ہیں جو مجھے جاہل کہتے ہیں، اور ان سے اگر پوچھیں تو کلمہ طیبہ کی لا نفی جنس کی ہے یا جو ہے کس چیز کے لیے نفی کمال کے لیے، یہ تک پتہ نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ان کو، پھر بھی وہ عالم بنے ہوئے ہیں۔ وہ بے تکلف ائمہ اسلام پر تبرہ کرتا ہے، اگرچہ خود کسی مسئلے کی دلیل سے واقف نہ ہو، اور اپنے علماء کی تقلید کرتا ہے، لیکن اس کی زبان پر یہی ہوگا کہ یہ مقلد مشرک ہوتا ہے۔ بے شک یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کے بعد فقہاء اعظام نے فقہ اسلامی کی تدوین کی، محدثین کرام نے کتب احادیث بالخصوص صحاح ستہ کو مرتب کیا، مفسرین نے بے شمار تفاسیر سپرد قلم کی، اور امت محمدیہ کو اطاعت الہی اور اطاعت رسول پر گامزن کیا، اور اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں، لیکن اس کے باوجود غیر مقلد ان کی قدر یہ کرتے ہیں کہ تقلید کی وجہ سے ان کو مطلق جاہل سمجھتے ہیں۔ اگر بقول غیر مقلدین ہر مقلد جاہل ہوتا ہے تو تدوین حدیث، تدوین وصول حدیث، تدوین فقہ، تدوین وصول فقہ، تدوین تفسیر وغیرہ علوم کیسے وجود میں آتے؟ کیا 13 صدیاں علم سے محروم تھیں، اور ملکہ معظمہ وکٹوریہ نے علم کا چراغ روشن کیا، اور جو وکٹورین دین الہی سے وابستہ ہوا اور ائمہ کی تقلید سے آزاد ہوا تو وہ عالم کہلایا، اور بنام اہل حدیث رجسٹرڈ ہونے کے بعد علم و اجتہاد کے علمبردار بن گئے، اور بقیہ سارے لوگ تقلید کی وجہ سے جاہل رہ گئے۔ واہ یا للعجب! بات یہ ہے کہ جب سے غیر مقلدوں کے جد امجد
अब्दुल हक बनारसी यमन के काजी शौकानी से इल्म हासिल करके भारत आए, तब से उन्होंने उन तमाम नवादिरात और शुज़ूज़ को आम किया जिसे आइम्मे इस्लाम ने रद्द कर दिया था। मसलन उम्मत मुत्तफ़िक़ थी कि अम्बिया और रसूल मासूम होते हैं, लेकिन गैर मुक़ल्लिदों ने कहा कि नहीं, अम्बिया और रसूल मासूम नहीं, उनसे गलतियाँ हो सकती हैं, उनकी राय काबिल कबूल नहीं। उम्मत इस बात पर मुत्तफ़िक़ थी कि सहाबे कराम मेआर हक़ हैं, सदूक़ हैं, आदिल हैं, उनके अक़वाल, उनके इजमाआत हुज्जत हैं, लेकिन गैर मुक़ल्लिदों ने कहा नहीं, वो मेआर हक़ नहीं, उनका कौल मोतबर नहीं, उनका इजमा मोतबर नहीं, वो तो हम जैसे हैं। आखिर जमहूर उम्मत का रास्ता छोड़ने वाला जाहिल, असलाफ की किरदार कुशी करने वाला जाहिल होगा, या असलाफ के तरीक़े पर, अइम्मा के रास्ते पर गामज़न रहने वाला? फ़िक्र की बात है, इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जाहिलों के मक्र, फ़रेब, दजल से उम्मत की हिफाजत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।